الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل صدر بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس زمانے میں، جس دور میں دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اس زمانے کے لوگوں کے احوال، لوگوں کے اطوار، لوگوں کی تہذیب، لوگوں کی بات چلن، لوگوں کا طور طریقہ، لوگوں کی تہذیبیں، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے عقائد، ہر اعتبار سے وہ لوگ نیچے آ چکے تھے۔ ہر اعتبار سے ان کے اندر بگاڑ آ چکا تھا، ہر اعتبار سے ان کے اندر کوئی شائستگی، کوئی ادب سلیقہ نہیں تھا۔ گویا کہ وہ اعمال کے اعتبار سے بھی برباد ہو گئے تھے اور عقائد اور نظریات کے اعتبار سے بھی برباد ہو گئے تھے۔ ایسے زمانے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ جب ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے زمانے میں بعثت ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ کیوں احسان کر رہا ہوں؟ اذ بعث فیہم رسولا، کیسے احسان کر رہا ہوں کہ ایک رسول تمہارے درمیان میں بھیج رہا ہوں۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول کیا کریں گا؟ تمہارے پاس آنے کے بعد تمہارے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں گا، کتاب کی تلاوت کریں گا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ رسول آنے کے بعد تمہارے جو اعمال خراب ہو گئے اور جن اعمال کو تم نے اعمال سمجھا، جن عقائد کو تم نے عقائد سمجھا، وہ عقائد دراصل میں عقائد نہیں رہے۔ جن اعمال کو تم نے اعمال سمجھ رہے ہو، جن چیزوں کو تم عبادات سمجھ رہے ہو، جن چیزوں کو تم اچھا طریقہ سمجھ رہے ہو، جن معاملات کو تم اچھا معاملہ سمجھ رہے ہو، در حقیقت میں وہ دینی معاملہ نہیں ہے۔ در حقیقت میں جن چیزوں کو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوں گی، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاۃ السلام کے قریب ہو رہے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب اور اللہ کی محبت کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم جس درجے میں اس کو عمل سمجھ رہے ہو وہ عمل سے بہت دور جا چکے ہو، اور جس عقیدے کو تم عقیدہ سمجھ رہے ہو، جس نظریے کو تم نظریہ سمجھ رہے ہو، وہ نظریہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ نظریہ حضرت ابراہیم کے مطابق نہیں ہے، وہ حکم اللہ کے مطابق نہیں ہے، وہ حکم دین اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے یہ گمراہی کے دل میں پھنس چکے ہو، تمہارے اعمال بھی خراب ہو گئے اور تمہارا عقائد و نظریہ بھی خراب ہو گیا۔ اس لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے، یہ لوگ آپ کی اصلاح فرمائیں گے، آپ کے عقائد کی بھی اصلاح فرمائیں گے اور آپ کے اعمال کی بھی اصلاح فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا والعصر، اس کے بعد ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اس کے بعد وعملوا الصالحات۔ بے شک اللہ فرمائے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ حالانکہ اللہ کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے، مگر تاکید کرنے کے لیے، ہم جیسے فقیروں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے وقت کی قسم کھا کر یہ بتلایا۔ اللہ نے فرمایا والعصر، اللہ قسم کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے، اللہ کے اختیار میں اللہ کس کی بھی قسم کھا سکتے، سورج کی، چاند کی، زمانے کی، وقت کی، نبی کی، عمر کی، اس کی قسم اللہ کھا سکتے۔ میرے لیے صرف قسم کس کی کھانا ہے؟ ماں کی۔ کس کی قسم کھانا ہے؟ ماں کی، نہیں تو نرما کی۔ ماں کی قسم نہیں، ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، نہ ہم کسی پیغمبر کی، ولی کی، بزرگ کی، اولیاء اللہ کی، نبی کی بھی قسم ہمارے لیے کھانا جائز نہیں۔ صرف کسی قسم کھانا جائز ہے؟ اللہ کی قسم کا اگر معاملہ پیش آ گیا، ایسا کوئی معاملہ پیش آیا تو صرف قسم کس کی کھائیں گے ہم؟ اللہ کی۔ یہ ہماری ایک مسئلے کی بات آپ کے درمیان میں آ گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے محمد، کہ ان کے اندر پوری گمراہی آ چکی تھی، ان تمام چیزیں آ چکی تھی، اس لیے ہم نے پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان میں بھیجا
تمہارے اعمال کو بھی درست کریں گے اور تمہارے عقائد کو بھی درست کریں گے، کیونکہ ہمارے اعمال بھی خراب ہو چکے تھے اور ہمارے عقائد بھی خراب ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، بلا شبہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، سب کا سب خسارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کامیاب ہے وہ شخص، کون کامیاب ہے؟ جس کے اندر 4 صفات ہو۔ کتنی صفات ہو؟ 4 ہو، 4 میں سے کیا؟ الا الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، پہلے کیسا لاؤ؟ الا الذین آمنوا، پہلے ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، اس کے بعد کیا کرو؟ نیک عمل کرو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جن بندی کے اندر جس شخص کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر جو پہلی چیز ذکر فرمائی الا الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم رسول اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ آج نفع ہوا تو نفع کون دیا؟ اللہ نے، اور گھاٹا ہوا تو یہ کون دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ گھاٹا بھی اللہ کی طرف سے ہے اور نفع بھی کس کی طرف سے ہے؟ اس نے اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ جیسے صحابہ کرام نے ایمان کی مثال پیش کیے تھے، اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ۔ آج ہم نے نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، ہم نے ایمان کا مذاق اڑا دیے۔ ہم نے جو ایمان درجے کا لا رہے ہیں، جس مطلوب سے اللہ نے ہم کو ایمان مانگا تھا، ہم نے اس ایمان کے اندر، ہم نے اس اللہ کی ذات کے اوپر، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی ربوبیت کے اوپر، اللہ کی خالقیت کے اوپر، اللہ کی رزاقیت کے اوپر، اللہ کے مشکل کشا کے اوپر، اللہ کے حاجت روا کے اوپر میں نے اور آپ نے نعوذ باللہ مذاق بنا دیے۔ میں نے اور آپ نے، ہمارا ایمان وہ نہیں رہا، بلکہ جب ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، تو ہر اعتبار سے اللہ پر رب ماننا ضروری ہے، اللہ کو پالنہار ماننا ضروری ہے، اللہ کو رازق خالق ستار غفار ماننا ضروری ہے۔ یہی جب ایمان کامیاب ہو سکتا ہے اگر اس معتبر سے ایمان لائیں گے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں ہم آپ کے سامنے۔ مثال کے طور پر میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ پہلے شروع تکبیر نہیں باندھ رہے، پہلے کیا کر رہے؟ رکوع کر رہے ہیں، پھر سجدہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہو رہے ہیں، تو نماز قبول ہوں گی؟ حالانکہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں رکوع ہے یا نہیں ہے نا؟ رکوع، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، التحیات بھی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نماز میں ہے، مگر ہماری نماز قبول ہوں گی ایسے طریقے سے پڑھیں گے تو ہوں گے قبول؟ نہیں، بلکہ جو طریقہ پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے نماز پڑھنے کا، اور جو طریقہ شریعت مطہرہ نے ہم کو سکھلائی ہے کہ پہلے قیام کرو، پھر اس کے بعد سجدہ کرو۔ سجدہ، قیام کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے قیام کرو، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قیام کے بعد کیا کرتے ہیں ہم؟ رکوع، اس کے بعد التحیات وغیرہ جو بھی ہے، یہ تمام کے تمام مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کیا ہوں گی؟ قبول ہوں گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایمان بھی ایسی چیز ہے، ایمان کو بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے تو یہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات کے اوپر مجھ کو جو ایمان رکھنا ہے تو اللہ کی ذات کے اوپر، صفات کے اوپر یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کو تو ایک مانا، اور یہ تو کافرین بھی مانتے تھے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اس نے اس لیے کہا تھا کہ کعبے کی جب مرمت ہو رہی تھی، جب کعبے کو بنایا جا رہا تھا، ابو جہل نے کہا کہ جس کے پاس حلال آمدنی ہو، جس کے پاس رشوت کا مال نہ ہو، جس کے پاس سٹے کا اور بیاج کا مال نہ ہو، ایسے لوگ کعبے کی تعمیر میں اور مسجد کی تعمیر میں چندہ نہ دے، بلکہ جس کے پاس پوتر مال ہے، پاک مال ہے، صاف مال ہے، اچھا مال ہے، صاف ستھرا مال ہے، تو ایسا ہی شخص اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس لیے کعبے کی تعمیر جب انہوں لوگوں نے کیے تھے تو مکمل نہیں کیے تھے، حجر اسود کو کیا کرے تھے؟ جو ہے حتیم کا حصہ اس کو باہر رکھ دیے تھے۔ تو وہ لوگ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ ایک ماننے کے باوجود ابو جہل کہاں جا رہا؟ ابو جہل کہاں پہ جا رہا؟ کہیں بھی جائیں گا ابو جہل؟ جنت میں؟ کہیں بھی جائیں گا؟ جنت میں کہ جہنم میں؟ جہنم میں جائیں گا، حالانکہ اللہ کو ایک مانتا تھا۔
مگر اس کا یہ نظریہ تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تو ایک ہے اور اللہ کے ساتھ کیا ہے، کیا ہے، یہ جو ہے ہمارے لات ہے، عزا ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھی کیا ہے، ہمارے کام کیا کرنے والے، ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ اللہ تو بہت بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت بڑے مالک ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے کام، اللہ نے جیسے اولاد کس کو دینا ہے، کس کے کاروبار بنانا ہے، اور کس کی شادی جڑانا ہے اور کس کی توڑنا ہے، یہ تمام کے تمام معاملات کس کو دے دی؟ عبد القادر جیلانی کو۔ کس کو دے دیے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی کو۔ اور کس کو دے دیے؟ یہ تمام پیغمبروں کو اور اولیاء اللہ کو، مزاروں کو، یہ تمام کام اللہ نے بانٹ دی۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے پاس؟ جب ہماری اور آپ کی نماز جو کہ قیام کے بغیر صرف رکوع میں چلے جائے، پھر اس کے بعد سجدے میں چلے جائے، پھر ہم قیام میں کھڑے ہو جائے تو نماز قبول ہوں گی؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح یہ نماز قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نماز رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے، تو یہ جو ایمان لائے نا ہم نے اور آپ نے، اللہ کو تو ایک مانا مگر اللہ کے ساتھ پارٹنر میں نے اور آپ نے ٹھہرائے، تو یہ ایمان میں معتبر نہیں۔ یہ کہنے کا ماں حاصل ہے میرا، یہ ایمان میں معتبر نہیں ہے۔ کروڑوں نماز پڑھو، کروڑوں کروڑوں صدقہ کرو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو، تمام کے تمام مدد کے ڈھیر لگا دو اور نیکیوں کے حج کر لو، ایک نیکی اللہ کی درگاہ میں قبول نہیں ہوگی، ایک نیکی۔ اگر اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ میں نے اور آپ نے اگر کسی کو شریک ٹھہرا دیے، چاہے اللہ کی مشکل کشائی میں ہو، اللہ کی حاجت روائی میں ہو، اللہ کی بگڑی بنانے میں ہو، اللہ کی ستاریت میں ہو، اللہ کی غفاریت میں ہو، اللہ کے نفع اور نقصان میں دینے میں ہو، اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اے پیارے محمد کہہ دو کہ میں خود، دنیا میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے بعد کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ بول رہے نہیں یار بھائی آپ، کس کا ہے مقام و مرتبہ؟ بولیے نا زور سے، کس کا ہے؟ ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ خود فرما رہے ہیں کہ میں نفع کا مالک بھی نہیں ہوں، نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب ہمارے نبی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ اور میں اور آپ کس سے اپنا نظریہ جوڑ رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے عقائد کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ اس لیے بھائیو بزرگو دوستو، اس لیے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جگہ فرمایا، اور ایسی آیت ہے اس کی تشریح ہماری طاقت میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے، مگر کیونکہ قرآن مقدس کی آیت ہے اور اس کے ذریعے سے مجھ کو تعلیم دینا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو تعلیم دینا ہے، اس لیے میں آپ کے ذریعے سامنے یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ بعض احکامات اللہ رب العزت ایسے فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے نبی کو حکم ہوتا ہے اور نبی کے واسطے سے پورے امت کو حکم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اے پیارے محمد، اے لاڈلے پیغمبر، اے چہیتے پیغمبر، اگر آپ بھی شرک کریں گے نا، کتنا خطرناک ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کر کے تشریح کر رہا ہوں، کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ میری طاقت بھی نہیں ہے اس کا ترجمہ کر سکے ہم، مگر کیونکہ میں نے اور آپ نے شرک کے گڑھوں میں زندگی گزار دی ہے، ہمارے دماغ سے وہ چیز نکل نہیں رہی، اس لیے مجھے ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہر چیز کو ہم نے فلاں مہینے کے ساتھ اور فلاں چیزوں کے ساتھ تمام کے تمام ہمارے عقائد کو، نظریات کو ڈیوائڈ کر دیا ہم نے۔ اللہ کو ہر چیز میں ہم نے خدا جانا ہی نہیں، اللہ کو صرف ایک جانتے ہیں، مگر اللہ کی صفات کو پوری ڈیوائڈ کر کے رکھ دیے۔ کہاں تک؟ وہ بغداد تک، کہاں تک؟ وہ اجمیر تک، کہاں تک؟ وہ فلاں تک، جیلانی صاحب تک، وہ سیلانی صاحب تک، وہ فلاں تک، ہم نے پورے کے پورے کباڑہ کر کے رکھ دیا اپنے عقائد کا۔ اور یقیناً خدا کی قسم میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ہے جس نے پوری زندگی شراب میں گزاری، ایک انسان ہے جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھا، ایک انسان ہے جس نے پوری زندگی اپنے شراب خانے میں اور جنا کے اڈے میں گزاری، ہمیشہ اور اس رشوت لیتا رہا، ہمیشہ بدکاری کرتا رہا، مگر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایک ہے، اللہ کی صفات کے ساتھ ایک ہے، اس کا نظریہ رسول اللہ کے ساتھ آخری نبی ہونے کا ہے، یقیناً یہ آدمی جنت میں جائے گا کبھی نہ کبھی، گارنٹی ہے آدمی کی، گارنٹی، یہ گارنٹی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک کو چھوڑ کے جو بھی گناہ کریں گے معاف کر دوں گا۔ اور ہمارے نظریے کہاں پر ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکوں کے اوپر جو قوم پوری دنیا کو فاتح کرنے آئی تھی وہ بلیوں سے ڈر رہی ہے آج، وہ بلیوں سے اور تاغوں سے ڈر رہی ہے، وہ لال تاغا، وہ لال کڑا، وہ پڑا، یہ چیزیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان تمام رسومات سے نکلنا پڑے گا، تب میری زندگی بن سکتی ہے۔
اور پیارے محمد زندگی میں آئے تھے، جس دور میں آئے تھے، یہ تمام کے تمام خرافات تھی۔ اللہ کے نبی کو خاص طور سے دنیا کے اندر بھیجا گیا، اے پیارے محمد یہ تمام غلطیوں کو درست کرو، ان کے اعمال کو بھی درست کرو اور ان کے عقائد کو بھی درست کرو، ان کے نظریات میں جو چکر چل رہا ہے نا، اللہ کے علاوہ جس چیزوں کو مان رہے ہیں، اللہ کے علاوہ چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اے پیارے محمد یہ تمام چیزوں کو درست کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، جو صفا و مروہ ہے، جو صفا اور مروہ ہے، وہاں پر پہلے بت تھا رکھا ہوا، پہلے وہاں پر ایک عورت کی آدمی کی تصویر تھی پہلے زمانے میں، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی۔ جب صحابہ کرام نے ایمان لا لیے تو صحابہ کرام کے درمیان میں خیال آیا، ذہنوں میں خیال آیا کہ یار وہاں پر ہمارے زمانے میں، پرانے زمانے میں وہاں پر بت رکھا ہوا تھا، اس لیے وہاں پر طواف کرنا کہ نہیں کرنا، سعی کرنا کہ نہیں کرنا، یہ ذہن میں خیال آیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، پہلے تم جو طواف کرتے تھے اس کو شرک سمجھ کے کرتے تھے، پہلے جو طواف کرتے تھے تم جاہلیت میں کرتے تھے، خرافات میں کرتے تھے، نا علمی میں کرتے تھے، اب میں نے صفا اور مروہ کی سعی کو عبادت بنا دیا ہے، اس لیے تم حضرات اپنے دماغ کو صاف کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی کیا کرو، چکر لگاؤ اور اس کی سعی کرو۔ یہ چیزیں ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں پھر فرمایا قل هو اللہ احد اللہ لم یلد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے لوگوں نے پٹیا پٹا دیے یہ سب چیزیں کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اللہ نے ان کو یہ دے دیا، اللہ نے یہ بندوں کو دے دیا، اللہ کے اتنے قریب تھے، اتنے قریب تھے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ طاقت دے دیا۔ اس لیے بھائیو بزرگوں دوستو، ان تمام رسومات کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے۔ کون نکالیں گا؟ کون نکالیں گا؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ برا لگنے والا ہے کیونکہ ایک زمانے سے ہم اس پہ زندگی گزار رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا ہمارا 70 سال 40 سال 50 سال سے شرک میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بدعات اور خرافات میں گزار رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر یہ نظریے سے مرے نا، میری اور آپ کی بخشش ہے بھی نہیں، دور دور تک نہیں۔ نماز کتنی بھی ہو جائے، چاہے کتنی بھی نماز ہو جائے، جب تک یہ چیز اپنے آپ ذہنوں سے نہیں نکلیں گی، نہ میری نماز قبول ہے نہ میرا روزہ قبول ہے۔ اس لیے تاکیداً یہ جملہ آپ کے سامنے کہا جا رہا ہے۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش ہوئی تو صبح کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے بعض لوگوں نے اللہ کا انکار کیا اور بعض لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا۔ بارش ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اللہ کی ذات پر اقرار کیا اور بعض لوگوں نے اللہ کی ذات کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ انکار کیسے کیا؟ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو بارش ہو رہی ہیں یہ فلاں فرشتے یا فلاں تارے کے ادھر ہونے کی وجہ سے بارش ہوئی ہیں۔ اس جملے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اور ہمارے پاس کہ میرا فلاں کام خراب ہو گیا، میری زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو گئی، میرے اوپر اس کی نظر لگ گئی، میرے اوپر یہ فلاں ہو گیا، یہ میں نے نظر لگنے کی وجہ سے تاگا بانا اور یہ ٹپکا لگایا، اور یہ تمام جاہلیت کی جو رسومات میں اور آپ گھرے ہوئے، اس تمام جاہلیت کی رسومات کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے، تبھی میری اور آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان تمام احادیث کو اپنے سامنے رکھے، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے لاہی عمل کو بنائے اور اپنے ایمان کو اس کے مطابق بنائے جو قرآن نے دیا ہے۔ یہ اپنے گھر کے یا اپنی برادری کے یا اپنے پرکھوں سے یا اپنے معاشرے کے یا اپنے خاندان والوں کے ان تمام عقائد کو اپنے نظریوں سے نکالے، اس لیے کہ وہ بھولے بھالے لوگ تھے، ان کے پاس دین کا علم کب تھا مگر دین کا درد تھا، ان لوگوں نے دین کا حصہ سمجھا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ کافر تھے، ہمارے باپ دادا کافر تھے یا ایسے تھے، وہ بدتمیز تھے، یہ نہیں تھے، نعوذ باللہ وہ بڑے اچھے لوگ تھے، ان کے اندر دین کا درد تھا، دین کی فکر تھی، مگر دین کا نہیں علم ہونے کی وجہ سے ان تمام رسومات میں، خرافات میں، بدعات میں، شرک میں پڑے ہوئے تھے۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہم کو یہ توفیق دیا کہ ہم قرآن مقدس کو سمجھے، ہم کو اللہ نے یہ توفیق دیا کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے، ہم قرآن کو پڑھنے والے بنے۔ وہی آپ کے سامنے ہم تشریح پیش کر رہے ہیں جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے صحابہ، اے لوگوں وہ ایمان لاؤ جس طرح صحابہ نے لائے، اور صحابہ نے سے خلط ملط نہیں کرے تھے، صحابہ نے رب کس کو جانے؟ اللہ کو جانے، اس لیے سب کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ کون کون کریں گا فکر اس کی انشاءاللہ تعالی؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اسلام کی حفاظت کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا